ذائقہ چکنا ہے، نبی ہے، ولی ہے، سرکش ہے، عاجز ہے، کالا ہے، گورا ہے، انسان ہے، جن ہے، حتیٰ کہ فرشتوں نے بھی اس موت کے مزے کو چکنا ہے۔ آگے فرمایا جیسے طہریوں کا عقیدہ ہے کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، اس طرح نہیں ہے۔ میرے طرف تم سب نے لوٹنا ہے، ایک حساب ہے، میرے سامنے پیشی ہے، اپنے کیے کرائے جتنے ہیں، جو کرتوت ہوئے تھے، جو عبادتیں ہوئی تھی، فرمایا میں ذرے ذرے کا حساب لینے اور دینے والا ہوں۔ نیکی کی ہے تو دیکھو گے، مجھے ناراض کیا ہے تو دیکھ لو گے۔ میرے دوستو، یہ دار فانی ہے، اس زمین، اس کائنات، پہاڑ، سمندر، دریا، ان کا وجود نہیں تھا۔ میرا آپ کا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وجود بخشا، ان چیزوں کو پیدا فرمایا، اور یہ ہمیشہ نہیں ہے، یہ بھی میرا آپ کا عقیدہ ہے، فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ فرمایا جب اللہ رب العزت کا ارادہ ہوگا اور سور پھونکا جائے گا تو تم پہاڑوں کو دیکھو گے، روئی کی گالوں کی طرح اڑتے ہوں گے، آسمان سے ستارے جھڑ کے گر جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، قرآن پاک گواہ ہے کہ آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے، اس کو آخرت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حدیث کی کتاب دیکھے، اس میں آخرت، اللہ آخرت، اللہ آخرت، ان دونوں پہ بہت زور دیا ہے۔ جب میرا اور آپ کا عقیدہ ہوگا میرے دوست کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت ہے اور حساب ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ یقین ہو، ایک تو باتیں ہیں، ایک یقین ہو جائے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نیکی بہت آسان ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ کے سامنے پیشی، صحابہ کو یقین تھا، نماز پہ کھڑے ہوتے تھے، اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں تھک جاتے اور سوج جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک یقین کے ساتھ۔ دعا اس یقین سے مانگتے تھے جیسے اللہ بالکل سامنے۔ آج مسلمان آ کے کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ سنتے ہی نہیں۔ فرمایا جس نے یہ کہا کہ اللہ میری دعا نہیں سنتے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ وہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ دعا کی 3 مراتب لکھے ہیں۔ ایک دعا کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ پاک فوراً قبول کرے، جو چیز آپ نے مانگی وہی چیز مل جائے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز مانگی، وہ چیز نہیں ملی اور اس کے بدلے ایک عذاب، مصیبت ٹل گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تیسرا بدلہ، مصیبت بھی نہیں ٹلی، دعا بھی قبول نہیں ہوئی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بلا کے فرمائیں گے تو نے یہ دعا مانگی تھی، یہ دعا مانگی تھی، یہ دعا مانگی تھی، اس کو میں نے دنیا میں قبول نہیں کی، میری حکمتیں تھی، آج اس کا بدلہ یہ جنت ہے، دیکھو نعمتیں۔ روایت میں ہے کہ یہ آدمی ارمان افسوس کرے گا، کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، سب کا ادھر اجر مل جاتا، بدلہ، اتنا بڑا بدلہ ملے گا۔ تو لہذا اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میرا رب سن رہا ہے، میں اس کی حکمتیں قبول کریں، یا مصیبت ٹال دیں، یا اس کا آخرت میں بدلہ دیں۔ یقین
صحابہ کرام اس یقین کے ساتھ دعا فرماتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہر دعا سن لی۔ وہ اللہ کے ساتھ وفادار تھے 100%۔ اللہ رب العزت نے بھی وفا کا اعلان کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دنیا دار فانی ہے، اس زندگی کے چراغ کو ایک ہوا کا جھونکا ختم کر دیتی۔ جیسے چراغ، وہ اور بات ہے کہ ابتدا میں چراغ کی روشنی تیز ہوتی ہے، سحری کے وقت وہ چراغ کی روشنی ٹمٹمانے لگتی ہے۔ بڑھاپا ایک الگ مسئلہ ہے، جوانی الگ ہے، لیکن جب تیز ہوا چلے تو کمزور چراغ ہو، روشن چراغ ہو، سب کو بجھا دیتا ہے۔ تو لہذا میرے دوستو، پتہ نہیں میرے آپ کی زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، کب بجھ جائے، تو میں اور آپ کوشش کر لیں اس صندوق کے لیے۔ قبر کو صندوق عمل کا کہا گیا، اس کے لیے کچھ کوشش کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں اپنے پیارے اللہ کو کتنا خوش کر رہا ہوں، اور اپنے پیارے محبوب رب کو میں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے کتنا ناراض کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں ابو الفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک جملہ فرماتے تھے، بار بار فرماتے تھے، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ یہ دنیا ایک دن کی زندگی ہے اور ہم تو اس ایک دن میں روزہ ہی رکھیں گے، گناہوں سے پرہیز کریں گے۔ جیسے روزے دار اپنی حلال بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا روزے کی حالت میں، بس ہم ایک دن کی زندگی ہے، اس میں ہم روزہ رکھیں گے گناہوں سے۔ تو جس نے روزہ رکھا وہ اللہ کو محبوب ہوا، گناہوں سے جو بچا وہ اللہ کے قریب ہوا، اور جو اللہ کے قریب ہوا اسے دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی۔ اگرچہ صحابہ کرام کی طرح ایک کپڑے پہ 18 پیوند لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ نے ان کے دل کو غنا عطا فرمایا۔ روایت میں فرمایا، انکم خلقتم للآخرہ، میرے امتیوں تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، اس دنیا کے لیے نہیں۔ تمہاری منزل مقصود وہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ ایک سفر ہے اور یہ ایک انتظار گاہ ہے۔ کسی نے 1 گھنٹہ ٹھہرنا ہے، کسی نے 2 گھنٹے، اسٹیشن پہ ٹرین آ گئی، ہر ایک کی روانگی۔ بیٹھ کے میں اکیلے میں اپنے آپ کو یہ باتیں سمجھاؤں، آپ بھی سمجھائیں کہ ہمارے دادا ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، پردادا ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، میں بھی نہیں رہوں گا۔ اس مجمع میں اتنے دوست بیٹھے ہیں، اگر میں کھڑا کر کے پوچھ لوں کہ آپ کے پردادا کی قبر کہاں ہے، وہ بتا نہیں سکتے۔ اس مجمع میں ایسے دوست بیٹھے ان کو نام بھی پتہ نہیں کہ پردادا اس سے پہلے دادا کا نام کیا تھا۔ وہ بھی اس دنیا پہ آئے، انہوں نے بھی حکومتیں کی، انہوں نے بھی شادیاں کی، انہوں نے بھی زندگی گزاری، کچھ اللہ کے بنے، کچھ نے دھوکے والی زندگی کو سب کچھ سمجھا، چلے گئے۔ تو میرے دوست، اس دھوکے کی زندگی سے میں بھی نکلوں، آپ بھی نکلیں۔ انکم خلقتم للآخرہ والدنیا خلقت لکم، فرمایا میری امتیوں تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے اور دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ بڑی بے وقوفی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے پیدا کی گئی اور ہم اس پہ مرتے مٹتے، ہماری خدمت کی۔ روایت میں ہے کہ ایک بہت بدصورت، بدشکل بوڑھی عورت قیامت کے دن اسے اللہ رب العزت فرمائیں گے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔
وہ بوڑھی عورت بدصورت آواز دے گی کہ نہیں، میرے دوست بھی میرے ساتھ ہو، میرے چاہنے والے بھی میرے ساتھ ہو، پھر میں داخل ہو جاتی ہوں جہنم میں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کے دوست، اس کے چاہنے والے، ان کو بھی اس کے ساتھ شامل کر کے جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا یہ وہ دنیا ہے جو بوڑھی عورت بد شکل بد صورت بنا کے پیش کی گئی، اور وہ لوگ جو اس کی وجہ سے رشتہ داروں کو ناراض کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، سود لیتے تھے، حرام کاری کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، فریب کرتے تھے، یہ اس کے چاہنے والے ہیں۔ آج یہ دنیا اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کے جہنم جائے گی۔ لہذا اس عارضی دنیا اور اس کے عارضی منفعت اور فائدے کے لیے میرے دوستو، ہم اپنے پیارے اللہ کو ناراض نہ کریں اور اس کو عارضی سمجھے۔ غریب بھی اس دنیا سے چلے گئے، امیر بھی چلے گئے، شہرت یافتہ اور ایسے جن کو کوئی نہیں جانتے تھے، میں اور آپ بھی جائیں گے۔ تیاری کریں اور تیاری کر لیں، اپنا حساب کر لیں اپنے سے خود کہ میں آج کے دن اپنے پیارے اللہ کو کتنے دفعہ ناراض کر چکا ہوں، اپنا حساب لیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے وہ جنت ہے۔ جیسے قید خانے میں قیدی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، مومن اسی طرح ہے اس 60 سالہ زندگی۔ فجر کو دل چاہتا ہے سو، لیکن اللہ کے حکم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ تلاوت نہ کروں، اللہ کا حکم ہے کر لو، اپنے کلام کو پڑھ لو۔ دل چاہتا ہے نوافل نہ پڑھوں، اللہ کے نبی نے پڑھا ہے، پڑھنے پڑے گے۔ دل چاہتا ہے حرام کماؤں، اللہ نے حکم دیا نہ کماؤ۔ بس ہر بات کھانے میں، کھانا کھا رہا ہے، ایک تو کافر کھاتے ہیں نا، الٹے ہاتھ سے کھائے، کھڑے ہو کے کھائے، جیسے کھائے پرواہ نہیں۔ مسلمان اس میں بھی قیدی نہیں، الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھا لو، اس طرح بیٹھو، اس طرح نہ بیٹھو۔ پانی پینا ہے جانوروں کی طرح نہ پیو، 3 سانس میں پیو، بسم اللہ پڑھو، تم قیدی ہو اور اس پہ تمہیں اجر ملے گا، بدلہ ملے گا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دار فانی یہ دنیا یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کا یہ خاصہ ہے دنیا کا، اس میں یہ خاصیت ہے۔ روایت میں ہے کہ دنیا وہ سرسبز و شاداب ہے اور میٹھی چیز ہے، اور انسانی فطرت ہے، سرسبزی بھی انسان کو پسند ہے اور میٹھی چیز بھی پسند ہے۔ تو فرمایا اس سے جو بچ گیا وہ کامیاب ہوا۔ حلال کمائی کے لیے اس قدم اٹھانا جائز ہے، بلکہ اس کو پسند کیا ہے شریعت نے۔ میں عرض کرتا ہوں حرام سے بچو، حرام سے بچو، ملاوٹ سے بچو، سود سے بچو۔ اتنے مال زیادہ ہے، اس کے باوجود آ کے مسئلہ پوچھتے میں بینک کی سود والی گاڑی نکال لوں، کوئی رستہ ہے؟ ایک وہ ہے جو مر رہا ہے بھوک سے، اگر وہ پوچھے پھر بھی آدمی سمجھتا ہے کہ بیچارے کی ایک بچی بھوک سے مر گئی۔ 3 کاروبار ہے بیچاروں، پھر بھی آ کے پوچھتے۔ انہوں نے ایک نگاہ رکھی ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں اگر 70 لاکھ ہے وہ کروڑ کیسے بنے۔ یہ نہیں کہتے کہ آج میں نے کھا لیا اگلے دن کے لیے اللہ مالک۔ آج جتنے دنیا میں فتنے ہیں میرے دوست، اس پہ میں نے غور کیا، آپ بھی غور کریں، یہ سب دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ جتنے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ میرا حق میراث میں کتنا ہے، یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، یا میرا حق بنتا ہے نہیں بنتا ہے، تو ان کے جو جھگڑے میں دیکھتا ہوں، جھگڑے ایک بات پر، اللہ نے، شریعت نے، قرآن نے اس کو حق دیا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے کہ میں نہیں دیتا ہوں۔
یا اللہ نے 100 روپے دیا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے میں 50 دیتا ہوں، اس سے جھگڑے اٹھتے، اپنے رب کے حکم کو توڑ رہے تو جھگڑے اٹھیں۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ اس دنیا سے جانے والے، اللہ کرے اس بات کا یقین میرے دل میں بیٹھ جائے، آپ کو بھی یقین آ جائے کہ ہم سے خوبصورت چلے گئے، ہم سے بدماش چلے گئے، اور ہم سے نیک لوگ بھی چلے گئے، اور انبیاء کرام چلے گئے، صحابہ کرام چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، تیاری کریں انشاءاللہ، کریں گے۔ جب دنیا میں آدمی مگن ہوتا ہے تو دنیا اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، شیطان اور نفس اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتا، فرض نماز، یقین کریں، آپ کچھ اندازہ کریں، میں کبھی اندازہ کرتا ہوں کہ ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا، وہ جنوں میں سب سے بڑا عالم وہی تھا، جنوں میں، اور بہت عابد تھا، روایت میں عبادت گزار، لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ سجدہ کر لو، اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، وہ بدبخت ہوا، مردود ہوا، درگاہ سے اس کو نکالا گیا۔ اب روزانہ 80 دفعہ سجدہ کرنا پڑتا ہے مجھے، آپ اگر حساب کر لیں، نوافل، سنت، فرض، واجب، یہ سارا ملا کوئی 40 رکعت بنتے، اس کا دگنا سجدہ ہے، ہر رکعت میں 200۔ تو کوئی ظالم وہ 80 دفعہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرے روزانہ۔ اب تھوڑا سوچ کر میں سوچا، حیران رہی، اللہ آپ کے میں اس صبر کے قربان جاؤں، اگر میں اپنے نوکر کو کپڑا بھی دوں، مکان بھی دوں، پیسے بھی دوں، اور سواری بھی دوں، اور اسے کہوں میرا ایک چھوٹا سا کام ہے کر لو، وہ نہ کرے، تو چھوٹے دے دے کر میں نکال دوں۔ ہمارے صبر کا تو یہ پیمانہ ہے۔ آپ کے قربان جائے 80 دفعہ آپ سجدے کے لیے بلا رہے، روزانہ وہ کہتا ہے میں سجدہ نہیں کرتا، اور آپ نے اس کو بیوی بھی دی، بچے بھی دے دیے، نوکری بھی دی، بڑا افسر بنایا۔ اللہ اکبر، شریعت کو سمجھو میرے دوست۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی بیوی آئی پردے میں، اس سے کہا کہ بہت بڑا ڈاکٹر، نام ہی گرا بھی، ایک دفعہ طلاق دی ہے، پھر حلالہ ہوا ہے، پھر اس دوسرے آدمی نے طلاق دی ہے، پھر میں اس کے نکاح میں اب دوسری دفعہ طلاق دے رہے۔ جب دین نہ ہو، بڑا ڈاکٹر نہ، بڑا انجینئر نہ، بڑا سائنسدان نہیں، بڑا سیاستدان نہیں، وہ پھر حیوان بن جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے فرمایا میرے سامنے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوں گے جب دین نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں کا عجیب عجیب فتویٰ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، نام سنا؟ بہت بڑے بزرگ، میں ان کا فتویٰ سنا ہوں، آپ حیران رہے۔ ایک تو حضرت کا یہ قول ہے کہ ایک بے نمازی کی وجہ سے، حضرت کا قول ہے، 70 گھروں تک نحوست پھیلتی ہے، اور جس گھر میں خود بے نمازی ہو، جس محلے میں بے نمازی ہو۔ اچھا، آگے عجیب فتویٰ دیا، فرمایا عبد القادر کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں نہ دفناؤ، اس کو لے جاؤ ہندوؤں کی طرح، جو کرنا ہے کرنا۔ یہ سخت سخت باتیں ہم نہیں بتاتے، آپ حضرت پھر تنگ دل ہوگی، لیکن یہ باتیں ہیں، یہ نمک حرامی نہیں ہے اور کیا ہے؟ اللہ نے بیوی بچے دیے، اللہ نے عزت شہرت دی، اللہ نے صحت دی، آنکھیں دی، زبان، کان، اور طرح طرح کی نعمت دی، اور ہم اس کے لیے سجدہ بھی نہیں کر سکتے، اتنے مغرور۔ قرآن پاک کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، لکھا ہے کہ اللہ قیامت کے دن
اپنی تجلی اور نور دکھائیں گے لوگوں کو، تو سب سجدے میں گریں گے۔ یہود، کفار، مشرکین، بت پرست وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی، کوشش کریں گے لیکن سجدے میں گر نہیں سکیں۔ فرمایا ان کے ساتھ وہ مسلمان بدبخت بھی ہے جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا۔ اب آپ بتائیں، تو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اچھا، اپنے بھائیوں کی فکر کریں گے، بہنوں کی، حکمت بصیرت سے، ان کا درد دل میں، پھر ان سے پیار محبت شفقت سے بتائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو نمازی بنائیں گے۔ بس ایک واقعہ تھوڑا سناتا ہوں، اس کے بعد